الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، نہ وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ تقلید کو شرک اور بدعت گمراہی قرار دیتے ہیں۔ کسی کی تقلید کے قائل نہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مولوی، نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کا ہر مولوی اپنے مزاج سے تحقیق کرنا شروع کر دیا، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی اپنے طور پر ہر مولوی کوشش کیا۔ تو ایک مولوی کچھ مسائل بیان کر رہا ہے تو دوسرا کچھ اختلاف ہو رہا ہے، تیسرا ایک ہی مسئلے میں متضاد اقوال ان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلے میں کوئی جائز کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، کوئی مکروہ کہہ رہا ہے، کوئی مباح کہہ رہا ہے، کوئی مستحب کہہ رہا ہے، کوئی شرک کہہ دے رہا ہے۔ مسئلہ ایک ہے، لیکن ہر مولوی کا مزاج اپنے لحاظ سے۔ تو ان میں 20 مولوی ایسے ہو گئے جو ہر ایک کا اپنا اپنا گروپ ہو گیا ہے۔ تو اہل حدیث میں زائد از 20 اس فرقے کے شاخیں ہو گئے ہیں، 20، جو ہر گروپ کچھ بات کہہ رہا ہے۔ ہر مولوی اپنے مزاج سے کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہے، کسی کو ناجائز کہہ رہا ہے، کسی کو حرام قرار دے رہا ہے۔ وحید الزما غیر مقلد لکھتے ہیں کہ تفریح تباہ کے لیے گانا بجانا مختلف ہی ہے، اور عید، شادی اور دیگر خوشی کے مواقع پر جائز بلکہ مستحب ہے۔ یہ وحید الزما غیر مقلدین کا کہنا ہے، غیر مقلد کا کہنا ہے کہ گانا بجانا شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اب یہاں حوالے کے طور پہ کوئی حدیث کوٹ نہیں کر رہے ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو بات حدیث سے ہونی چاہیے کہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ گانا بجانا جائز ہے یا مستحب ہے، بلکہ اجر بھی بتا رہے ہیں، وہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس کے برخلاف نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں کہ گانا بجانا یعنی مزامیر وغیرہ مطلقاً حرام ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی مطلقاً حرام کہتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ اور ابن تیمیہ کے شاگرد کون ہیں؟ ابن قیم الجوزی، جو غیر مقلدین میں مشہور ہے کہ ابن جوزی کے نام سے، وہ غیر مقلدین کے ابن جوزی ہے، یعنی ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزی، یہ بھی حرام کہتے ہیں گانے بجانے کو۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے الغنا یورث النفاق بعث لامحق المعازف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غنا جو ہے نفاق پیدا کرتا ہے، اور مجھے یہ مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مبعوث فرمائے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غنا، یہ شیطانیت کو یہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو گانا بجانا حرام نیز
قرآن پاک میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے کہ غنا جو ہے یہ حرام ہے. یہ نصوص کھلم کھلا گانے بجانے کی حرمت کو ظاہر کر رہی ہیں، مگر حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار اہل حدیث اسے جائز ہی نہیں بلکہ اسے مستحب بتاتے ہیں. کیا یہ قرآن و حدیث پر عمل ہے یا خواہش نفسانی پر؟ اب نہ قرآن یاد آتا ہے نہ حدیث یاد آتی، نصوص کے خلاف میں اپنے مزاج سے جائز قرار دے رہے ہیں، مستحب ہے. حدیث دلیل کوئی دلیل نہیں. یہ بے دلیل لوگ پھر اپنے کو حدیث اہل حدیث کیوں کر رہے ہیں جب کسی بات میں دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں؟ تو خواہش نفسانی کی بنیاد پر یہ چل رہے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اپنے مزاج سے جس کو چاہا جائز قرار دے، جس کو چاہا مستحب، جس کو چاہا حرام، بلکہ شرک و کفر بھی قرار دے دے. اب نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، آہستہ پڑھنا مستحب نہیں. یہ بدرالرحلہ صفحہ 92 پہ لکھ رہے ہیں صدیق حسن خان، نماز جنازہ میں جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. اس پر کوئی عمل تو نہیں ہو رہا ہے. آہستہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ کیسا پڑھنا چاہیے؟ زور سے پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. بدرالرحلہ میں لکھ رہے ہیں صفحہ 92 پر. جبکہ وحید الزماں غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں صحیح قول یہ ہے کہ بلند آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ نہ پڑھے بلکہ آہستہ پڑھے. اب یہاں پر تضاد ہو گیا، ایک دوسرے کی ضد ہو گئی. بآواز بلند پڑھنا چاہیے صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں، وحید الزماں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے. ہدیۃ المہدی صفحہ 221 پر لکھ رہے ہیں یہ. تو یہ آپس میں اتنا تضاد کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے. ان کے پاس ائمہ اربعہ کا کوئی تصور نہیں ان کی تقلید کا. اپنے مزاج سے اپنے نفس کے مطابق یہ لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کوئی جائز کہہ رہا ہے، کوئی ناجائز، کوئی مستحب کہہ رہا ہے، کوئی غیر مستحب کہہ رہا ہے. ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کے گرو کہلاتے ہیں، گرو گھنٹال ہے یہ، وہ ہر حال میں شراب کو نجس کہتے ہیں. یقیناً شراب ہر حال میں نجس ہے. تو ابن تیمیہ جو ہے شراب کو نجس کہتے ہیں، یعنی اگر شراب قلب ماہیت ہو کر سرکہ بن جائے جب بھی وہ ناپاک ہی رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا. فتاوی ابن تیمیہ جلد اول صفحہ 72 پہ لکھ رہے ہیں. یہی ابن قیم الجوزی جو ان کے شاگرد ہے ان کا بھی یہی مذہب ہے. ابن قیم الجوزی کا بھی یہی مذہب ہے. جبکہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد شراب کو جبکہ وہ سرکہ بن جائے طاہر اور پاک بتاتے ہیں. شراب کی شکل بدل جائے، نام بدل جائے، سرکے میں اگر شراب ملا دی جائے تو وہ پاک ہے، طاہر ہے. تو جب پاک اور طاہر ہے تو وہ پی بھی جا سکتی ہے، تو اس کا استعمال اس سرکے کا جائز بھی ہو جائے گا. چونکہ پاک چیزیں اور طیب و طاہر چیزیں، کلوا من طیبات کہا قرآن میں کہ پاک اور طیب چیزیں کھانے کا ہے. تو صدیق حسن خان اور شوکانی جو ہے شراب کو سرکے میں ملا کر اگر استعمال کریں تو وہ پاک اور طاہر بتا رہے ہیں. حوالہ دیکھیں بدرالرحلہ اور ہدیۃ المہدی، یہ دونوں میں لکھ رہے ہیں. وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ میت کے کفن میں مردوں کو 3 کپڑوں سے زیادہ دینا اور عورتوں کو 5 کپڑوں سے زیادہ دینا مکروہ ہے. ہدیۃ المہدی صفحہ 211 پہ لکھ رہے ہیں. مردوں کو 3 کپڑے
سے زیادہ دینا اور عورتوں کو 5 کپڑوں سے زیادہ دینا مکروہ ہے، جبکہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ زیادتی میں کوئی حرج نہیں بلکہ بلا تردد اور بلا کراہیت جائز ہے۔ تو وہاں کراہیت ہے، اب یہاں پر یہ ان مولوی کے پاس، وحید الزما کے پاس مکروہ ہے، اور شوکانی اور صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں کہ بلا کراہیت جائز ہے۔ حوالہ دیکھیں روضۃ المہدی صفحہ 108 پہ لکھ رہے ہیں، یہ دونوں میں اختلاف، وہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہر مسئلے میں متفق نہیں ہو سکتے یہ لوگ، چونکہ یہ عذاب کی شکل ہے۔ تقلید نہ کرنا، من شذ شذ فی النار فرمایا گیا، اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کی اتباع کرو، من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، سواد اعظم سے جو کٹ گیا وہ جہنم میں علیحدہ ہی جائے گا۔ تو یہ جماعت سے کٹ جانے، اجماع امت سے ہٹ جانے کا عذاب ہے یہ کہ اپنے مزاج سے کوئی جائز کہہ رہا ہے کوئی ناجائز کہہ رہا ہے، آپس میں اتحاد، ذہنی اتحاد قائم نہیں ہے ان لوگوں میں۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ جنازہ یعنی میت کے اٹھانے والوں پر وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی باوضو جنازے کو اٹھائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہدیۃ المہدی بدر الحلہ روضۃ الندیہ میں مذکور ہے یہ کہ میت کو اٹھانے سے اٹھانے والے پر وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کو اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ وضو کرنا واجب ہوتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ تو اب اگر غیر مقلدین ہدیۃ المہدی بدر الحلہ روضۃ الندیہ یہ تمام کتابوں میں جو صدیق حسن خان، وحید الزما اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی دلیل چاہیے، کوئی حدیث پیش کرے، اہل حدیث ہوئے نا وہ، تو اہل حدیث ہونے کی وجہ سے کوئی حدیث سے بات کریں، جبکہ بخاری میں حدیث موجود ہے تو اس وقت بخاری شریف کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے مزاج سے وضو کو ناقص کر رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا یہ امکان بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بالفرض ان کی بات کو مان لیں، چونکہ ان کی ناش اتنی نجس العین کی ناش ہوگی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہوگا، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر ان کی بات اگر صحیح ہے تو یہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ناشیں اتنی بدبودار اور نجس العین ہوتے ہیں تو جس کے سبب وہ مومن کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، چاروں ائمہ کے ہاں یہی ہے، تو یہ مومنین کی ناشوں کے بارے میں ہے، جو سنی حضرات جو فرماتے ہیں کہ میت کو اٹھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اہل حدیث جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات بھی صحیح ہو، چونکہ یہ مسلمانوں سے متعلق نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کی بات سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی ناش میں اتنی بدبو، اتنا تعفن آتا ہوگا اور یہ اتنی نجس العین ہوگی جس کا سبب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر مقلدین میں شوکانی، نواب صدیق حسن خان غیر مقلد اور وحید الزما غیر مقلد لکھتے ہیں میت کو غسل دینے سے غسل دینے والوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، میت کو غسل دینے سے غسل دینے والوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ روضۃ الندیہ صفحہ 27، بدر الحلہ صفحہ 32، ہدیۃ المہدی صفحہ 26 پر لکھ رہے ہیں یہ تینوں مل کے۔ جبکہ صاحب نصر الباری غیر مقلد اپنی کتاب نصر الباری پارہ نمبر 5 صفحہ 53 میں لکھتے ہیں کہ میت کو نہلانے کی وجہ سے نہلانے والوں پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی غسل میت سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، تو یہ اہل حدیث بغیر حدیث کے بات کر رہے ہیں۔ کہ غسل دینے والوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو
تو وجوب کے لیے کوئی نص قطعی ہونا چاہیے، قرآن سے ثابت کریں یہ یا حدیث سے ثابت کریں، اپنے مزاج سے نہیں۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے نام نہاد اہل حدیث کی، یہ اپنے مزاج سے، اپنے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر یہ حلال اور حرام، واجب، شرک، بدعت، مکروہ تمام اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ بشیر احمد خنوجی غیر مخلد لکھتے ہیں کہ تراویح میں ختم کے دن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بدعت ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بدعت ہے، بلکہ وہ قرآن سنانے والے کو پہلے سے منع کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ وحید الزما غیر مخلد لکھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ اسرار اللغہ پارہ 4 صفحہ 142 پہ لکھ رہے ہیں۔ معلوم نہیں کون سی حدیث سے جواز نکالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں کبھی قل هو اللہ 3 مرتبہ نہیں پڑھی ہے۔ صلاۃ اللیل میں 3 مرتبہ پڑھنا آتا ہے۔ اپنی طرف سے یہ مسئلہ نکالا اور پھر حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا غیر مخلدین اس کے جواز پر کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں؟ تو جب جائز اگر ہے تو حدیث پیش کرو، اگر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، ختم کے دن سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، تمام چیزیں پڑھنا چاہیے، ہمارے یہاں دلائل ہے۔ لیکن یہ جب کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو جائز ہونے کی دلیل پیش کرے، اگر ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل پیش کرے، اپنے مزاج سے نہیں۔ اور آگے دیکھیے آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ شوکانی اور وحید نواب صدیق حسن خان غیر مخلدین یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ستر عورت شرط نہیں، نماز میں جو ہے ستر یعنی بدن کا جو ڈھانکنا ہے مرد کے لیے کیا ہے، ناف سے ٹخنوں تک جو ہے یہ ستر ہے، یہ شرط ہے یہ نماز کی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور عورت کو سارا جسم ہے سوائے چہرے کے اور پیشانیوں کے اور ٹخنوں کے، پیر کے تلووں کے، تو ایک ستر ہے یہ جو آزاد دکھنا چاہیے اور جو چھپانا چاہیے، اس کا نام ہے ستر ہے۔ تو شوکانی اور صدیق حسن خان غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ستر اور شرط نہیں، جبکہ یہ نماز کا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یعنی نماز کی حالت میں کسی کی شرمگاہ کھلی رہے تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ شوکانی اور صدیق حسن خان کا مذہب ہے، یہ نماز کی حالت میں شرمگاہ کھلی رہے تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ شوکانی اور صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں کہ نماز میں ستر ضروری نہیں ہے، چھپانا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر ستر کے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف وحید الزما غیر مخلد لکھتے ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو ستر عورت یہ شرط ہے نماز کی، تو ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہے اور یہ دوسرے کچھ بک رہے ہیں۔ صدیق حسن خان وحید الزما کا حوالہ دیکھیے، ہدیۃ المہدی میں یہ لکھ رہے ہیں۔ ان دونوں خیالات میں سے کس کو مانا جائے اور کس کو ترک کیا جائے؟ ہر ایک اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک مجتہد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اختلاف ان میں پیدا ہوا۔ دونوں بھی سب آپس میں مجتہد بھی ہے، پھر اہل حدیث ہے۔ اب عوام کیا کرے؟ ان کی عوام کس کو فالو کرے، کس کو مانے؟ اور اگر مانتی ہے کسی کو تو پھر وہ تقلید ہوگی اور تقلید شرک ہو جائے گی۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مزاج سے کچھ کر لے، بغیر مانے کے کسی کی بات کو تسلیم کرنا تقلید ہے، اور یہ تقلید شرک یہ بتاتے ہیں۔ تو عوام تو اگر مانے تو مشرک ہو جائے گی، نہ مانے تو آزاد خیال ہو کہ اپنے طور پر وہ مسائل کا حل تلاش کرے گی یا جس طرح منمانی انداز میں وہ اختیار کرتی رہے گی۔ نواب صدیق حسن خان غیر مخلد یہ کہتے ہیں کہ اذان وقت کے اندر ہی ہونی چاہیے، وقت سے پہلے اذان جائز نہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان رات میں سونے والوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی اور تہجد پڑھنے والوں کو لوٹانے کے لیے ہوتی تھی۔
ان کی ادا فجر کے واسطے نہ تھی. بدر الہلہ صفحہ 47 پر لکھ رہے ہیں. جبکہ وحید الزما غیر مخلد یہ کہتے ہیں کہ فجر کے واسطے 2 اذانیں ہونی چاہیے. فجر کے واسطے 2 اذانیں ہونی چاہیے. ہدیۃ المہدی صفحہ 64 پہ لکھ رہے ہیں. یہ اختلاف بھی دعوی اجتہاد کی وجہ سے ہے. ہر اہل حدیث اپنے من کا راجا ہے، جو چاہے من مانی کرتا ہے، اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے. اسے حدیث ڈھونڈنے سے اور حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کوئی مطلب نہیں. جو سمجھ میں آیا جائز ناجائز، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ، تو آپس میں اتنا اختلاف ہے ان میں. تمام حنفی علماء کا ایک مسلک، سب کے ایک ہی مسائل بن گیا، ہر عالم کے ایک ہی، چونکہ یہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح فقہ مالکی، حنبلی، شافعی، یہ تمام جتنے بھی ہے، اس میں مولویوں میں اختلاف نہیں رہے گا، مولویوں کے مسائل میں اختلاف نہیں رہے گا. تمام فقہ ایک ہی رہے گی. کسی سے بھی مسئلہ دریافت کریں ایک ہی مسئلہ رہے گا. حنفی مذہب کی کسی بھی کتاب میں دیکھیں آپ ایک ہی مسئلہ رہے گا، یا شافعی کی، مالکی، حنبلی، تمام جو ترتیب دیے ہوئے جو مدون فقہ ہیں کوئی اختلاف نہیں. یہ مولوی چونکہ ترتیب نہیں دیا اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اب یہاں پر یہ مولوی لوگ غیر مخلدین اپنے مزاج سے کسی کو جائز کسی کو ناجائز کہتے ہیں، اسی لیے ہر ایک کے مسائل میں اختلاف ہوگا. صدیق حسن خان غیر مخلد کہتے ہیں کہ مؤذن کو اجرت دے کر رکھنا جائز نہیں، یعنی بغیر اجرت کے انہیں مفت میں اذان دیتا رہے. اجرت دینا مؤذن کو جائز نہیں ہے. صدیق حسن خان کا مذہب ہے یہ. تو مؤذن اپنا گھر بار، اپنے اولاد کی پرورش، بیوی کی پرورش خود اپنے آپ کو کیا کرے، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کس طرح سے کرے. مؤذن جب مسجد کی خدمت کر رہا ہے وہ تو اجرت تو لے گا، لیکن صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں. اگر لے اگر تو ناجائز ہوگا، اور خود کھائے یا بیوی بچوں کو کھلائے تو وہ ناجائز کمائی کھلانا ہوا، اور جب ناجائز کھلائے گا تو نہ اس کی عبادت قبول ہوگی. تو پھر وہ ناجائز کمائی سے اذان دینا وہ بھی ناجائز ہوگا. بہرحال صدیق حسن خان کے نزدیک مؤذن کو اجرت دے کر رکھنا جائز نہیں ہے. اس کے برخلاف وحید الزما غیر مخلد یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں. تو صدیق حسن خان کا حوالہ دیکھیں آپ، بدر الہلہ صفحہ 46، اور وحید الزما جو اجرت لینے کو کوئی حرج نہیں کہہ رہے ہیں، ہدیۃ المہدی میں کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 84 پر. اب وحید الزما غیر مخلد لکھتے ہیں کہ مؤذن کے لیے مذکر یعنی مرد ہونا شرط ہے، عورت اذان نہیں دے سکتی. وحید الزما کہہ رہے ہیں کہ اذان دینا یہ کس کا لیے شرط ہے؟ مرد کے لیے، مرد اذان دے. ہدیۃ المہدی صفحہ 62 پہ لکھ رہے ہیں. اس کے برخلاف صدیق حسن خان غیر مخلد کہتے ہیں کہ مؤذن کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کا ایک حکم ہے، یعنی عورت بھی مؤذن بن سکتی ہے. نواب صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی مؤذن ہو سکتی ہے، اذان دے سکتی ہے. مسجد میں آ کے عورت اذان دے سکتی ہے. بدر الہلہ صفحہ 46 کی عبارت ہے یہ. یعنی عورت جو ہے اپنی آواز پوری بستی میں سنا سکتی ہے. اس کی آواز جو ہے پردہ نہیں ہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے کہ وہ بھی چھپانے کی چیز ہے. اور اگر گھر پر اگر کوئی آ جائے، اگر دستک دے، نوک کرے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز بدل کر یا کرخت آواز میں نرمی سے بات نہ کرے، بلکہ آواز کے لب و لہجے کو تھوڑا سا بدل کے بات کرنے کا حکم ہے.
اپنی آواز بھی سریلی آواز پیش نہ کرے عورت. لیکن اب یہاں پر صدیق حسن خان غیر مقلد کہہ رہے ہیں کہ عورت اذان دے سکتی ہے. اذان کیسا دے گی؟ پورے لہن کے ساتھ وہ انہیں اذان دے گی، پوری بستی کو اذان دے گی. تو اپنی آواز سریلی آواز سے عورت اذان دے سکتی ہے. یہ صدیق حسن خان کا مذہب ہے، یہ غیر مقلد کا. اب یہ کہاں سے حدیث ملی انہیں؟ اب یہ اہل حدیث ہے تو اس کی حدیث تو پیش کریں. یہ حدیث کوئی پیش نہیں کر سکتے ہیں. آگے چل کے صدیق حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز کے لیے اذان دینا واجب ہے. اس کے برخلاف وحید الزما غیر مقلد کہتے ہیں کہ اذان کہنا سنت ہے، واجب نہیں، اور وجوب کی دلیلوں کو رد کر دیا ہے. ہدیۃ المہدی صفحہ 46 پر لکھ رہے ہیں. اب بتائیں کہ واجب ہے یا سنت ہے؟ ایک مولوی کہہ رہا ہے، صدیق حسن خان کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے، وحید الزما کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے. اب عوام کیا کہے؟ غیر مقلدین کس کی بات کو مانے؟ بہرحال تقلید نہ کرنے کا عذاب ہے یہ کہ آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، مسائل میں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. ہر مولوی اپنی بات کرتا رہے گا، نفس کی اتباع کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ان نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.